اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں یہ دور انتظار ہے، جس میں محبان اہل بیت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور پر نور کے انتظار میں ہیں۔ یوں تو سارا عالم اور دنیا کی ہر قوم ایک آخری ہادی کے انتظار میں ہے، لیکن آج ہم آپ کو ان دو شہروں کا حال بیان کریں گے جو انتہائی شدت سے امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے انتظار میں ہیں۔ ان شہروں کے شہری انتظار کی کس کیفیت میں ہیں اور ان کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہوگا ہماری آج کی ویڈیو میں۔ تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ ناظرین، کتاب اصحاب مہدی علیہ السلام جو حضرت علامہ سید ہاشم بہرانی موسوی کی تصنیف ہے کہ اردو ترجمے کے صفحہ 247 پر بیان کیا گیا ہے کہ محمد بن مسلم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ میراث علم کا منبع کیا ہے؟ کیا اس کی حدود اس علم سے محفوظ ہیں یا ہر چیز کی تفسیر انہی امور سے متعلق ہے جس کے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دو شہر پیدا کیے ہیں، ایک شہر مشرق میں ہے اور ایک شہر مغرب میں ہے۔ ان دونوں شہروں میں اللہ نے ایسی قوم پیدا کی ہے جنہیں ابلیس کا علم تک نہیں ہے، اور نہ ہی انہیں ابلیس کی پیدائش کا کچھ پتہ ہے۔ ہم ہمیشہ ان سے ملاقات کرتے رہتے ہیں، وہ ہم سے اپنی ضروریات کے مسائل دریافت کرتے ہیں اور ہم سے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ ہم انہیں تعلیم دیتے ہیں اور وہ ہم سے ہمارے قائم کے ظہور کے متعلق دریافت کرتے رہتے ہیں۔ وہ اعلیٰ درجے کے عبادت گزار لوگ ہیں اور ان کے شہروں کے دروازے ہیں، ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 100 فرسخ کا فاصلہ ہے۔ وہ ہمیشہ تقدیس و تمجید اور دعا میں مصروف رہتے ہیں۔ اگر تم ان کی عبادات کو دیکھ لو تو اپنے عمل کو حقیر سمجھو گے۔ ان میں سے ایک شخص پورے 1 ماہ تک سجدے میں سر رکھتا ہے اور سر نہیں اٹھاتا۔ ان کی خوراک تسبیح اور ان کا لباس خوف خدا ہے۔ ان کے چہرے نور کی وجہ سے چمکتے ہیں۔ جب وہ ہم میں سے کسی کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں اپنے درمیان میں بٹھاتے ہیں اور ہمارے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ہمارے قدموں کی خاک کو متبرک سمجھ کر اٹھاتے ہیں، اور جب نماز پڑھتے ہیں تو تیز آندھی کی آواز جیسی آواز ان سے نکلتی ہے۔ ان میں ایک جماعت ایسی ہے جو ہمارے قائم کے انتظار کے لیے وقف ہے، اور انہوں نے آج تک اپنے ہتھیار نہیں اتارے، اور وہ اللہ سے ہمیشہ درخواست کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں قائم آل محمد کا زمانہ نصیب فرمائے۔ ان کی عمر 1000 سال سے کم نہیں ہے۔ اگر تم انہیں دیکھو تو وہ تمہیں خشوع و خضوع کی حالت میں دکھائی دیں گے اور ہر وقت قرب الہی کے خواہش مند نظر آئیں گے۔ اگر ہم چند دن ان کے پاس نہ جائیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان پر ناراض ہیں۔ وہ ہمارے آنے جانے کے اوقات کے منتظر رہتے ہیں۔ وہ نہ تو تھکتے ہیں اور نہ ہی تنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ امام کے ساتھ خروج کریں گے اور وہ امام کی فوج کا ہراول دستہ ہوں گے، اور وہ ہمیشہ خدا سے مدد مانگتے رہتے ہیں کہ خدا انہیں اپنے دین کا مددگار بنائے۔ ان میں بوڑھے بھی ہیں اور جوان بھی ہیں۔ ان میں چھوٹے بڑے کا اتنا ادب ہے کہ جب کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے ادب سے بیٹھتا ہے تو جب تک وہ بزرگ سے اجازت نہیں لے لیتے ان کے سامنے سے نہیں اٹھتے۔ جب بھی امام انہیں کوئی حکم دیتا ہے تو وہ اسے بجا لاتے ہیں، اور اگر وہ لوگ مشرق و مغرب کے درمیان مخلوق پر حملہ کر دیں تو وہ انہیں ایک ہی ساتھ میں فنا کر ڈالے۔ ان کے جسموں پر لوہا اثر نہیں کرتا، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں جو کہ لوہے کے علاوہ کسی اور دھات کی بنی ہوئی ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی پہاڑ کو تلوار مارے تو پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ امام انہیں لے کر ہند، دیلم، کرد، روم، بربر، فارس اور جابلقا و جابلسا کے درمیان تک جنگ کریں گے، اور یہ جابلقا اور جابلسا 2 شہر ہیں جن میں سے ایک مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں۔ وہ اہل ادیان کو اللہ کی توحید، اسلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور ولایت اہل بیت کی دعوت دیں گے۔ چنانچہ جو لوگ ان کی دعوت کو قبول کر کے اسلام میں داخل ہوں گے وہ انہیں چھوڑ دیں گے اور ان پر اپنے ایک شخص کو حاکم مقرر کریں گے، اور جو لوگ رسالت محمدیہ اور اسلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کریں گے وہ انہیں قتل کر دیں گے۔
اور پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے۔ ناظرین، ہشام بن سالم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا، بے شک مشرق میں اللہ تعالیٰ کا ایک شہر ہے جس کا نام جابلقہ ہے، اس کے 12,000 دروازے ہیں جو سونے کے بنے ہوئے ہیں، ہر دروازے پر ایک برج ہے جس میں 12,000 سپاہی ہیں جن کے پاس اسلحہ ہے اور ہمارے قائم کا انتظار کر رہے ہیں، اور اسی طرح بے شک اللہ کا ایک شہر مغرب میں ہے جس کا نام جابلسا ہے، اس کے بھی سونے کے بنے ہوئے 12,000 دروازے ہیں، ہر دروازے پر ایک برج ہے جس میں 12,000 سپاہی ہیں جن کے پاس اسلحہ ہے اور وہ بھی ہمارے قائم کا انتظار کر رہے ہیں، اور میں ان پر حجت ہوں۔ ناظرین، رابرٹ لیبلنگ نے اپنی کتاب لیجنڈز آف فائر اسپرٹس، جن اینڈ جنیز فرام عربیہ ٹو زنجبار کے صفحہ 26 اور 27 پر بیان کیا ہے کہ یہ دونوں شہر زمرد سے بنے ہوئے ہیں، اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سفر معراج کے دوران ان شہروں میں تشریف لے گئے تھے۔ بصائر الدرجات کے مطابق ان شہروں میں قدیم مومنین مرد آباد ہیں جو نہ تو انسان ہیں اور نہ ہی جن اور نہ ہی فرشتے، لیکن وہ اپنی عبادات میں خدا تعالیٰ کے حضور فرشتوں کی طرح ایستادہ ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ ہر وقت امام زمانہ کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ان شہروں کے باسیوں کی 2 طرح کی مخلوق کے ساتھ دشمنی بھی ہے، جنہیں تھریس اور تقیل کہا جاتا ہے، اور جو اپنے رہن سہن اور حیت میں یاجوج ماجوج کی طرح ہے۔ ناظرین، جناب ذوالقرنین علیہ السلام نے بھی ان شہروں کا دورہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن آدھے راستے تک ہی پہنچ پائے، تاہم وہ ان مقامات کو دیکھنے میں کامیاب رہے جہاں سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب امیر المومنین علیہ السلام کے درمیان ہونے والی گفتگو میں ان شہروں کی وسعت کو بیان کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ ان کی اولین سرحد کوہ قاف سے متصل ہے، اور جبکہ ان کی آخری سرحد تاریکی میں ہے۔ ان کا رقبہ 12,000 مربع فرسخ یعنی 36,000 مربع میل ہے۔ علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں اور محمد باقر بہائی الحمدانی نے ان دونوں شہروں کو جزیرہ خضرہ کے ثبوت کے طور پر اپنی اپنی تصانیف میں بیان کیا ہے۔ اسی طرح ان شہروں کا تذکرہ شہاب الدین سہروردی اور شیخ احمد نے بھی اپنی اپنی تصانیف میں کیا ہے۔ بہائی عقیدے کے بانی بہاء اللہ نے اپنی کتاب جواہر الاسر میں جابلقہ اور جابلسا کو بیان کیا ہے۔ اس بارے میں قصص راوندی میں ایک اور روایت ہے۔ اس کے راوی جابر جعفری ہیں، جنہوں نے امام باقر سے روایت کی ہے کہ کسی نے امام علی سے پوچھا کہ کیا زمین پر حضرت آدم سے پہلے خدا کی عبادت کرنے والے موجود تھے؟ اس کے جواب میں امیر المومنین علیہ السلام نے ایک مفصل جواب ارشاد فرمایا، اور اس کے علاوہ ان مخلوقات کے بارے میں بھی ذکر کیا جو جنوں اور انسانوں کے درمیان ہے اور جن کا لقب نسناس ہے۔ پھر مولا نے فرمایا کہ خدا نے ان کو 2 گروہوں میں تقسیم کرنا چاہا، تو اس نے ایک گروہ کو سمندر کے پار سورج کے نکلنے کے مقام سے پیچھے رکھا اور ان کے لیے ایک شہر بنایا جسے جابلسا کہا جاتا ہے۔ اس کی لمبائی 12,000 فرسخ اور چوڑائی بھی 12,000 فرسخ ہے، اور اس نے اس پر ایک لوہے کی دیوار بنائی جس کی بلندی زمین سے آسمان تک جاتی ہے۔ پھر اس شہر میں ان کو بسایا، اور دوسرے گروہ کو سمندر کے پار سے سورج غروب ہونے کے مقام کے پیچھے بسایا، اور اس نے ان کے لیے ایک شہر بنایا جسے جابلقہ کہتے ہیں۔ اس کی لمبائی بھی 12,000 فرسخ اور چوڑائی 12,000 فرسخ ہے، اور اس نے ان کے لیے بھی ایک لوہے کی دیوار بنائی جو آسمان تک بلند تھی۔ پھر اس دوسرے گروہ کو اس میں بسایا تاکہ دوسرے شہروں والوں کو ان کی خبر نہ ہو۔ جابلقہ کے لوگ جابلسا اور جابلسا کے لوگ جابلقہ کے لوگوں کو نہیں جانتے۔ ناظرین محترم، اسرار و رموز سے تو صرف اللہ کی ذات یا یہ مقدس ہستیاں ہی واقف ہیں۔ آئیے ہم دعا کریں کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد از جلد ہو اور ہمارا شمار ان کے ناصرین میں ہو۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بیل آئیکن کی آل نوٹیفیکیشنز کو بھی سلیکٹ کر لیں، اور ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔
اپنا اور اپنے متعلقین کا خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔